الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وأولياء سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا مکین قلوب المؤمنین. تمام حمداں ثناواں تعریفاں اس رب کائنات دے واسطے جو پوری کائنات دا پالن ہارے. انگنت درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد معزز حاضرین و سامعین، اج ذی القعدہ دی 24 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک، اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دے تذکرے دے حوالے دے نال اج سورہ انبیاء دے وچوں چوتھا جمعۃ المبارک ہے جڑا سی سورہ انبیاء دے وچوں آپ دا تذکرہ جڑا ہے اس نوں سماعت کران گے اور پڑھاں گے.
سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ آپ دی زندگی قرآن مجید دے مختلف مقامات تے موجود ہے اور مختلف انداز دے نال انہاں دی زندگی نو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے رکھیا گیا ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیم و تربیت دے واسطے سورہ انبیاء دے جس حصے نو اسی اج پڑھنا ہے، اس دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا اپنی قوم دے نال قوم نو اس انداز دے نال خطاب کیتا گیا ہے کہ انہاں دے بتاں دی مذمت کیتی گئی، اور پھر قوم دا جو رد عمل آیا اور نمرود دے نال جو آپ دا مناظرہ اور مبالہ ہویا، اور پھر قوم دا آپ نو ایذا تکلیف دینا اور چیخا دے اندر ڈالنا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عراق تو شہر بابل تو ہجرت کرنا، تو یہ سارا تذکرہ اسی اج انشاءاللہ سورہ انبیاء دے اندر پڑھاں گے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قبل، اور بے شک اس تو پہلے ایسا نے ابراہیم علیہ السلام نو ہدایت عطا فرمائی، من قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِين، اور اسی اس نو خوب جاندے ساں، خوب جانن والے ہاں۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے متعلق فرمایا کہ ایسا نے ابراہیم علیہ السلام نو ہدایت عطا فرمائی، تو ہدایت دے متعلق علماء مفسرین نے اس دی تفسیر دے اندر لکھیا ہے کہ ہدایت دنیا اور آخرت دے اندر رائے راست دے نال خاص ہے۔ رشد جس وقت رات پیش آ جائے تو فرمایا کہ آخرت دے نال دنیا دے نال رائے راست دے نال خاص ہے، اور رشد راہ دے اتے زبر دا اطلاق صرف امور اخرویہ دے نال ہوندا ہے، اور راشدین رشید دا اطلاق دنیا آخرت دونوں تے ہوندا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اولئک ھم الراشدون، اے لوگ ہدایت یافتہ نے، اور انہاں دا تعلق آخرت دے نال ہے۔ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی 606 ہجری دے اندر آپ دا وصال ہویا ہے، اور رشد دی تفسیر دے اندر آپ فرماندے نے دو قول نے، ایک یہ کہ اس تو مراد نبوت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا رُشْدَهُ، تو آپ فرماندے نے کہ اتھے رشد تو مراد نبوت ہے، اور اس دی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسی انہاں نو خوب جانن والے ساں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے نو نبوت دے نال مختص کردا ہے، نبوت انہوں عطا فرماندا ہے جس دے متعلق اس نو معلوم ہوئے کہ اے شخص نبوت دا حقدار ہے، یعنی حق ادا کرنے والا ہے، نبوت دا بھاری وزن اٹھان والا ہے، نبوت دے حق نو ادا کرنے والا ہے، اور جڑا کم منصب نبوت دے نامناسب ہوئے اور جنہ کماں تو اس دی قوم متنفر ہوئے وہ کم نہیں کرے گا۔ اور دوسرا قول ہے کہ رشد تو مراد ہدایت ہے، قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ
آنستم منہم رشدن فادعوا الیہم اموالہم، پھر اگر تسی یتیماں دے اندر ہدایت یعنی ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تے انہاں دے اموال انہاں نو واپس کر دیو، انہاں تک پہنچا دیو۔ تو اس جگہ تے رشد تو مراد نبوت ہے کہ رب العالمین نے فرمایا سن ابراہیم علیہ السلام نو نبوت عطا فرمائی۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جدو انہوں نے اپنے عرفی باپ اور اپنی قوم نو کہا ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیسیاں مورتیاں یعنی بت نے جنہ دی تسی پوجا کردے ہو اور انہاں دی پوجا تے تسی جمے ہوئے ہو، یعنی یہ تے ایک مورتیاں نے اور یہ بت نے جنہ دی اے آپ نے اپنی قوم نو اپنے عرفی باپ نو کیا، فرمایا کہ بتاں دی پوجا تے تسی جم گئے ہو جڑیاں تواڈے ہتھاں دیاں کڑیاں ہوئیاں مورتیاں نے۔ قالوا وجدنا آبانا لہا عابدین، انہوں نے کیا، قوم نے کیا کہ اساں نے اپنے باپ دادا نو انہاں دی عبادت کردے ہویا ویکھیا۔ قوم دا ایک بھی طرز عمل رہا ہے شروع تو اور اج بھی ہے عوام دا، کہ جس وقت کسی عوام نو یا عوامی کسی بھی شخص نو برائی تو روکیا جائے تو سب تو پہلے جڑی دلیل دیندے نے وہ اپنے آباء و اجداد دی دیندے نے کہ جناب دیکھو اگر یہ کام غلط ہے یا یہ کام ٹھیک نہیں، اور اگر یہ کام برا ہوندا تے ساڈے باپ دادا بھی کردے رہے، انہاں دے وڈے بھی کردے رہے اور سارے کردے آئے نے، کیا انہاں نو پتہ نہیں سی گا بھی کام غلط ہے؟ تو عوامی طور تے سب تو پہلے ایک بھی دلیل دیتی جاندی ہے جس کا ذکر رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر ابراہیم علیہ السلام دے تذکرے دے اندر فرمایا، آپ دی دعوت دے اندر، کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے قوم نو متنبع کیتا کہ اے تواڈے ہتھاں دیاں کڑیاں ہوئیاں مورتیاں، تواڈے ہتھاں دے کڑے ہوئے بت جنہاں دی تسی پوجا شروع کر دیتی، تے قوم نے کیا قالوا وجدنا آبانا لہا عابدین، اساں نے اپنے باپ دادا نو ایویں کردیاں ویکھیا۔ یعنی انہوں نے کہنے دا مقصد یہ سی کہ اگر یہ کام غلط ہے تو پھر ساڈے باپ دادا کیوں کردے رہے، انہوں نے یہ کام کیوں کیتا؟ تو آپ نے فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت پیارا جواب دیتا، انہوں نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے، بے شک تسی اور تواڈے باپ دادا، تسی بھی تے تواڈے باپ دادا بھی فی ضلال مبین، کھلی گمراہی دے اندر سن۔ یعنی تواڈے باپ دادا نے بھی جڑی زندگی گزاری ہے اس کام تے عمل کردیا ہویا، انہاں نے بھی گمراہی دے وچ زندگی گزاری ہے، اور تسی بھی انہاں دی پیروی کردے ہویا تسی بھی گمراہی دے وچ زندگی گزار رہے ہو۔ یعنی کسے دے باپ دادا دا شریعت دے خلاف کم کرنا حجت نہیں ہے۔ ہاں اگر کسے دے باپ دادا کسے دے وڈیرے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیروی دے اندر آپ دی اتباع دے اندر زندگی گزاری ہے تو انہاں دی زندگی نو اپنایا جائے گا، کیونکہ اصل دے اندر پیروی انہاں دی نہیں، اصل دے اندر پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت مصطفیٰ دی۔ تو اگر کسے نے خلاف شرع زندگی گزاری ہے تو انہاں دی زندگی دی اتباع نہیں ہوئے گی، کیونکہ اصل دے اندر وہ اتباع شیطان دی ہو رہی ہے۔ تو اپنے باپ دادا دے عمل دے اندر سانو اس بات تے بھی غور کرنا چاہیے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کیا آپ واقعی حق بات کہہ رہے ہو یا ویسے سانو مذاق پہ کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے جدو قوم نے اعلان کیتا نا کہ میں تانوں بھی گمراہی چ ویکھیا، تواڈے باپ دادا بھی گمراہی چ رہے نے، تے قوم نے سمجھیا بھی ویسے سانو مذاق پہ کردے نے، ویسے استہزاء کر رہے نے، اے ویسے ساڈے نال ہنسی کر رہے نے۔ تو قوم نے سوال کیتا ابراہیم علیہ السلام نے، کیا ابراہیم
کیا تسی واقعہ ہی اس بات دے اندر سنجیدہ ہو؟ کیا واقعہ ہی اس بات دے اندر تسی سیریس ہو یا ویسے سانو مذاق پہ کر دے ہو؟ تو آپ نے پھر انہاں تے حجت تمام کی دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تہاڈا رب ہوئے۔ آپ نے اعلان کیتا میں تہاڈے نال مذاق نہیں کردا، نبی دا شیوا نہیں، نبی نو زیبا نہیں قوم دے نال اس طرح دے مذاق کرے، بلکہ تے کسی عام مسلمان دے واسطے بھی انہوں اجازت نہیں کہ شریعت دے معاملے دے اندر دوسرے نال مذاق کرے۔ تے نبی تے معصوم الخطا ہے، نبی تے قوم دی ہدایت واسطے آندا ہے۔ نبی نو زیبا کس طرح ہو سکتا ہے؟ نبی کیویں اپنی قوم دے نال مذاق کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض، تہاڈا رب ہوے جن نے آسماناں نو پیدا کیتا ہے، آسماناں نو بنایا ہے، پھر زمین نو وچھا دتا ہے، پھر زمین نو تہاڈے واسطے فرش بنا دیتا ہے، زمین نو بنایا ہے۔ الذی فطرہن، جس نے انہوں پیدا کیتا ہے، وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور آپ نے فرمایا اور میں اس تے گواہاں دے وچوں ہاں، یعنی میں گواہی دے رہا ہاں اللہ ہوے تہاڈا رب ہوے جڑا آسمان و زمین نو پیدا کرن والا ہے۔ آپ نے فرمایا میں گواہاں دے وچ موجود ہاں، میں اس بات تے گواہی دے رہا ہاں اے جڑے تواڈے ہتھاں دے بنے ہوئے بت نے جنہاں نوں تسی اپنے ہتھاں دے نال گھڑیا ہے، تواڈے ہتھاں دے نال گھڑیاں ہوئیاں جڑیاں مورتیاں نے، آپ نے فرمایا خدا نہیں، اے تے پتھراں دا ایک مجسمہ ہے۔ آپ نے فرمایا رب ہوے بندگی اوندی کرو، اوندی بارگاہ دے اندر جھکو، پوجا اوندی کرو جن نے آسماناں نو بھی بنایا ہے، زمین نو بھی بنایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ دی قسم ہے ان جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے قوم نو اعلان کیتا، اپنے باپ نو اعلان فرمایا، اپنے باپ نو الوہیت دی دعوت دیتی، رب العالمین دی ربوبیت نو واضح کیتا، وحدانیت نو واضح کیتا۔ آپ دے باپ نے کیا ابراہیم ساڈا ایک میلہ ہوندا ہے سال دے اندر، اور اس میلے تے ساری قوم اکٹھی ہوندی ہے، اس میلے دے اندر مشاغل بھی ہوندے نے، کھیل تماشا بھی ہوندا ہے، اگر تو ساڈے نال اس میلے دے اندر چلے تے ساڈا دین تینوں سمجھ آ جائے گا، ساڈا دین تینوں پسند آئے گا، اور تو ساڈے دین تے پھر تنقید نہیں کرے گا۔ تے جس وقت وہ وقت آ گیا، وہ دن آیا، میلے دا دن آیا، قوم اکٹھی ہوئی، قوم نے اکٹھے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نو دعوت پیش کیتی ہے، اے ابراہیم اج ساڈے میلے دا دن یعنی خوشی ہے، اور تو ساڈے نال ساڈے میلے دے اندر چل۔ اور یہ بات ذہن وچ رکھنا، قرآن اس بات تے گواہ ہے، اسلام دے اندر کدی بھی مومنین نے میلہ نہیں کیتا، کدی بھی مسلمین نے میلہ نہیں کیتا، کدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرما بردار امتیاں نے میلہ نہیں کیتا۔ میلہ جدوں بھی منایا ہے کافرین نے منایا ہے، میلہ جدوں بھی منایا ہے منافقین نے منایا ہے، میلہ جدوں بھی کیتا ہے اور شیطان دی پیروی کرنے والے نے کیتا ہے، جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تابعدار نے
شریعت مصطفیٰ تے عمل کرنے والے نے میلہ نہیں کر دے بلکہ او عرس دی شکل دے اندر عرس منا دے نے اور اللہ رب العزت دا ذکر کر دے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت دا لوکاں نو درس دے دے نے اور اس دے اندر دعوت و تبلیغ دا ایک پروگرام بنا دے نے او عرس کیا جاندا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیروکار میلے نہیں کر دے بلکہ عرس منا دے نے اے میلے منانا مسلمانہ دا طریقہ نہیں ہے ایک تے بات ابراہیم علیہ السلام دی قوم نے کہی سی اے ابراہیم ساڑھے میلے تے چلو جدو وقت آ گیا قوم نے دعوت دیتی ہے ابراہیم اج ساڑھا میلہ ہے تسی ساڑھے میلے تے چلو ساڑھے نال چلو ویکھو ساڑھا دین کیسا ہے ویکھو ساڑھا مذہب کیسا ہے ویکھو ساڑھا طریقہ کیسا ہے یقیناً توانو پسند آ جائے گا رب العالمین نے نقشہ کشی کی تھی فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ابراہیم علیہ السلام انہاں دے نال چلے انہاں دے میلے دے اندر جان واسطے جس وقت کچھ وقت گزریا یعنی کچھ فاصلہ طے کیتا کچھ دور گئے ابراہیم علیہ السلام زمین تے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا میں بیمار ہوں میرے پاؤں دے اندر درد ہو رہا ہے میرے پاؤں دے اندر تکلیف ہو رہی ہے میں بیمار ہوں قوم نے سمجھیا کہ شاید آپ نو کوئی اچانک مسئلہ بن گیا ہے قوم نے ابراہیم علیہ السلام نو چھڑیا قوم میلے تے چلی گئی جدو لوگ کچھ دور گئے ابراہیم علیہ السلام نے پھر بلند آواز نال اعلان کیتا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ اور اللہ دی قسم آپ نے پھر اعلان کیتا وَتَاللَّهِ مینو اللہ دی قسم لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ تواڈے پیٹ پھیر جانن تو بعد میں تواڈے بتاں دے نال نبڑاں گا آپ نے فرمایا تسی آ کے ویکھنا میں اج تواڈے بتاں دے نال پیش آواں گا تواڈے خداواں دے نال اج میں نبڑاں گا ابراہیم علیہ السلام واپس آئے قوم میلے تے چلی گئی آپ بت خانے دے اندر گئے اور بت خانے دے اندر جس وقت آپ داخل ہوئے نا تے آپ دے کول کلہاڑا ہے ہاتھ دے اندر کلہاڑا پکڑے ہے ویکھے ایک بڑا سارا کمرہ ہے اور ان دے اندر ایک بہت بڑا بت ہے ان دے ارد گرد اگے سجے اگے پیچھے سجے کھبے چھوٹے چھوٹے بت چھوٹیاں چھوٹیاں مورتیاں رکھیاں ہوئیاں نے تے پھر انہاں دے اگے مٹھیائیاں بھی پئیاں نے قوم جس وقت میلے تے جاندی سی نا تے انہاں دے اگے مٹھیائیاں رکھ جاندی سی مختلف قسم دیاں کھانے رکھ جانا اور جس وقت میلے تو واپس آندے سن نا اس وقت قوم پھر انہاں مٹھیائیاں نو کھاندی سی بطور تبرک سمجھ کے کہ ساڑھے خداواں دا معاذ اللہ تبرک ہے اور انہاں نو بطور تبرک کھاندے سن ابراہیم علیہ السلام جس وقت بت خانے دے اندر داخل ہوئے ویکھیا بتاں دے اگے مٹھیائی پئی ہے تو آپ نے اعلان فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ سو ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے بڑے بت دے سوا سارے بتاں دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے ابراہیم علیہ السلام نے بتاں دے اگے مٹھیائی ویکھی تے آپ نے فرمایا سیرت دے اندر آندا ہے کہ آپ نے فرمایا انہاں بتاں نو اعلان کیتا تسی کھاندے کیوں نہیں تواڈے کول بھی کوئی نہیں رنگ برنگیاں مٹھیائیاں پئیاں نے رنگ برنگے میوے پے نے تسی کھاندے کیوں نہیں اور تسی بول دے کیوں نہیں جے تسی سن دے کیوں نہیں جس وقت بتوں تے مجسمے سنن ابراہیم علیہ السلام نے حجت تمام کی تھی جس وقت بتاں دے ولوں آواز نہ آئی تھی آواز آ بھی نہیں سی سکتی ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ دے اندر کلہاڑا پکڑیا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ آپ نے انہاں دے بڑے بت دے سوا
باقی جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بت سن سب دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، کسے دا بازو کٹ دیتا، کسے دی لت لا دیتی، کسے دا کن لایا، کسے دا سر لا دیتا، سب دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، سب دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ نے کلاڑا وڈے بت دے موڈے تے ٹنگ دیتا۔ قوم جس وقت واپس آئی، قوم اپنے بت خانے دے اندر گئی، کیسے جا کے اپنے بتاں دے اگے جڑی رکھی مٹھیائی رکھی ہوئی ہے انہوں تبرک سمجھ کے استعمال کریے۔ قوم جس وقت اپنے خداواں دے کول گئی ویکھیا، کسے دا نک کوئی نہیں، کسے دا سر کوئی نہیں، کسے دا بازو کوئی نہیں، کسے دی لت کوئی نہیں ہے گی۔ قوم نے واویلا کیتا، حال کر رولا پایا، اور قوم نے ساری قوم نے اکٹھا کیتا، کہن لگے ساڈے خداواں دے نال کنے کیتا ہے؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، انہوں نے کیا ساڈے معبوداں دے نال جن نے بھی یہ کاروائی کیتی ہے انه لمن الظالمین، او ظالماں دے وچوں ہیں۔ قوم کہن لگی ساڈے بتاں دے نال جن نے کام کیتا وہ تو بڑا وڈا ظالم ہے، وہ ظالماں دے وچوں ہے، وہ انہاں دے نال ظلم کر دیتا ہے جڑے بول بھی نہیں سکدے، وہ انہاں نو تکلیف دیتی ہے جڑے بیچارے سن بھی نہیں سکدے، انہاں نو تکلیف دیتی جڑے کچھ کر نہیں سکدے۔ کہن لگے بڑا بڑا ظالم ہے بھائی، اور اے لا علمی دی بنا تے اے کمیاں اج بھی قوم دے اندر موجود نے، لا علمی دی بنا تے کچھ لوگاں دے اندر اج بھی یہ برائیاں موجود نے۔ میں خود دیکھے ہے کچھ لوگ جمعرات نو فلاں دربار تے چلے گئے، اور انہوں نے کی کرنا ہے کہ کچھ مٹھیائی لے کے کچھ اتنے ونڈی تے کچھ قبر دے اتنے رکھے آئے، قبر دے اتنے رکھے آندے نے، اور جی سویرے آ کے کھا لیں گے۔ اے جہلیت ہے، اللہ تعالیٰ قوم نو ہدایت دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دین سمجھو، قرآن دا پیغام کیے۔ قوم کہن لگی جن نے بھی ساڈے خداواں دے نال کام کیتا ہے بڑے وڈے ظالم نے، وہ ظالماں دے وچوں میں، وہ تو انہاں نو معصوم سمجھدے سن نا، معاذ اللہ، وہ انہاں معصوماں دے نال اس طرح دا ظلم۔ قوم نے رولا پایا، قالوا سمینا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، انہوں نے کیا کہ کچھ لوگاں نے کیا اساں نے ایک جوان نو سنیا ہے، جدو میلے تے جا رہا ہے سنا، ایک جوان نو سنیا ہے، وہ کہہ رہا سی کہ میں تواڈے خداواں دے نال نبڑاں گا، یقال لہ ابراہیم، اودوں دا نام ابراہیم ہے، ابراہیم نو سنیا سی علیہ السلام، کہن لگے ایک جوان نے آواز دیتی سی کہ تسی مڑ کے آ کے ویکھنا اپنے خداواں دا حال، میں تواڈے خداواں دے نال نبڑاں گا اج۔ قالوا فاتوا بی علی اعین الناس لعلہم یشہدون، انہوں نے کیا اس نو لوگاں دے سامنے لے کے آؤ، بادشاہ نے کیا انہوں لے کے آؤ، ابراہیم علیہ السلام نو لے کے آؤ، ساری قوم دے سامنے، لوگاں دے سامنے لے کے آؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ سب ویکھ لین کہ انہیں ساڈے خداواں دے نال ظلم کیتا ہے، سب ویکھ لین ظالماں دے وچوں میں، سب ویکھ لین۔ اور دوسرے مفسرین فرماندے نے کہ اس تفسیر دے اندر کہ سب ویکھ لین اسی اج اون دے نال کی سلوک کرنے ہیں۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم،
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت بلایا گیا انہوں نے پوچھا قالو انت فعلت هذا، اے ابراہیم کیا اے کم تساں نے کیتا ہے؟ یعنی ساڈے خداواں دے نال جڑا سلوک ہویا ہے انہاں نے جڑے ٹکڑے ٹکڑے کیتے گئے نے کیا اے کم تساں نے کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا بھی آلہتنا یا ابراہیم، آپ نے فرمایا اے کاروائی تسی پوچھ دے ہو اے کم میں کیتا ہے؟ قال بل فعلہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ اے کم اونے کیتا ہے کبیرہم ھذا، جڑا انہاں دا وڈا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پاگل ہو گئے ہو، جا کے ویکھو تے صحیح کہاڑا کندے کولے، جا کے ویکھو تے صحیح کہاڑا کندے موڈے تے وے۔ چور ہوندا ہے جندے کولو سامان وصول ہو جائے، چور ہوندا ہے جندے کولو آلہ پکڑیا جائے، قاتل ہوندا ہے شمار اونوں کیتا جاندا ہے جندے کولو اتہار پڑھیا جائے۔ آپ نے فرمایا جا کے ویکھو تے صحیح آلہ کندے کولے، کہاڑا کندے موڈے تے وے، ہو سکتا ہے انہاں دے وڈے نے کم کیتا ہوئے۔ تسی مٹھیائیاں رکھ کے گئے جی اپنے اپنے خداواں دے سامنے، تسی مختلف قسم دیاں مٹھیائیاں رکھیاں نے، ہو سکتا ہے وڈے نو غصہ آ گیا ہوئے، کسے نے مٹھیائی نہ دیتی ہوئے، وڈے نو غصہ آ گیا ہے، انہاں دے ساریاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے نے، ہو سکتا ہے کم تواڈے وڈے نے کیتا ہوئے۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فسالوہم ان کانوا ینطقون، قوم کہن لگی اے ابراہیم علیہ السلام تسی تے جان دے ہو اے بول نہیں سکدے، اے ابراہیم تسی تے جان دے ہو بول نہیں سکدے۔ آپ نے فرمایا میں بھی تے کوئی کہندا سا بول نہیں سکدے، میں بھی تے کوئی اعلان کردا سا سن نہیں سکدے، میں بھی کوئی اعلان کردا سا کچھ نفع نہیں دے سکدے، میں بھی تے دونوں اعلان کردا رہا کچھ نقصان نہیں کر سکدے، لیکن شاعر نے ان دی ترجمہ نہیں کیتی ہے۔ آپ فرماندے نے جے میں مٹھیاں او بولیاں بولا تے مینوں واجا مارن لوکی، جے میں تلخ حقائق کھولاں مینوں جھٹ درکارن لوکی، جے میں جھوٹے او سخن سناواں میں تو جندڑی وارن لوکی، آزم جے او سچ آکھ سناواں تے مینوں پتھر مارن لوکی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بھی تے اعلان کرتا رہا ہوں، لوگ یہ سن نہیں سکتے، اے بول نہیں سکتے، اے کوئی نفع نہیں دے سکتے، لیکن جس وقت قوم نے ویکھیا اپنے بتاں دا حال ویکھیا ہے تے قوم دے سامنے جس وقت حقیقت کھلی قوم نے اقرار کیتا ینطقون، اے ابراہیم تسی جان دے ہو اے بول دے نہیں، اسی انہاں نو پوچھئے کیویں، انہاں نو کی پوچھئے سن دے نہیں دے، اے ابراہیم اے جان بول نہیں سکدے، اے سمجھ دے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ ہن اس قوم نے جدو ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دے سامنے حجت تمام کی تھی تے قوم دے کول کوئی دلیل نہ رہی، قوم دے کول کوئی جواب نہ رہا،
قوم نے اپنے نفساں ول ویکھیا، اپنے اندر ویکھیا، یعنی ہن اندر دی چیز باہر آئی تے قوم نے کیا فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، انہاں نے اپنے نفساں دے ول رجوع کیتا تے آپس دے اندر کہن لگے بے شک اسی ظالم ہیں، ایک دوسرے نے کہن لگے تسی ظالم جے۔ اس آیت دی تفسیر دے اندر امام رازی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ اپنے والے ایک دوسرے نو مخاطب کر کے اپنے اندر یعنی اپنے نفساں والے ویکھ کے یا اپنے ایک دوسرے نو مخاطب کر کے کہن لگے ظالم تا اسی ہیں، سانو پتا سی۔ ایک تفسیر اے کہ کہن لگے سانو جدو پتا ہے گا سی کہ ابراہیم ساڈے بتاں دا مخالف ہے، اے انہاں دا دشمن ہے، جی اسی پھر اپنے بتاں نو کلیاں چھڈ کے چلے گئے، انہاں دی حفاظت کیوں نہ کیتی؟ نالے خدا تے نالے حفاظت کیتی ہے۔ کیسی بدھو قوم ہے۔ اور دوسرا امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ کہن لگے کہ ابراہیم بات تے سچی کہہ رہے تو سن دے ہی نہیں دے، ابراہیم بات تے ٹھیک کہندا سی بول دے نہیں، ابراہیم بات تے ٹھیک کہہ رہے سن کہ کوئی نفع نہیں دے سکتے، تے ظالم تے اسی ہیں جڑے اسی انہاں دے اگے سر جھکا رہے ہیں، ظلم تے اساں نے کیتا ہے۔ فرمایا ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر انہوں نے اپنے سر جھکائے، شرمندگی دے نال اپنے سرانو جھکا لیا اور شرمندگی دے نال کہن لگے تانوں تے پتا ہے ہاؤلاء ینطقون بول نہیں سکدے، اسی انہاں کولوں پوچھئے کیویں، اے ساڈی بات دا جواب نہیں دے سکدے، ساڈی آواز سن نہیں سکدے۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تسی اللہ نو چھڑ کے انہاں دی عبادت کر دے ہو، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جڑے نہ تانوں کوئی نفع دے سکدے نے نہ تہاڈا نقصان کر سکدے نے۔ اور دل تے ہاتھ رکھنا، ایک بات دل تے ہاتھ رکھ کے ایک بات نو سننا، اج ساڈے دے اندر بھی ایک کمزوری ہے اور ایک کمزوری میں کئی علاقیاں دے اندر ویکھی ہے، یعنی ویکھ کے اس بات نو اس بات تے آپ احباب نو مطلع کر رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ کام لوگ لا علمی دی بنا تے کر رہے ہیں، جدو دین دا علم نہ ہوئے، دین دی سمجھ نہ ہوئے، تے دوسری غلطی اسی یہ کرنے ہیں کہ اپنے علماء کو جاندے نہیں، پوچھتے نہیں کہ جناب کیا اے کم ٹھیک ہے، ایسی کر سکنے ہیں۔ کچھ علاقے دے اندر کچھ کمیاں پائیاں جا رہی ہیں، مثال دے طور تے کسی بندے دا کوئی نقصان ہو گیا، چوری ہو گئی یا کوئی لڑائی جھگڑے دا معاملہ بن گیا، تو معاملہ اگر قسم تک پہنچ جائے، قسم لینا شریعت دے اندر جائز ہے اور بالکل ان دا جواز موجود ہے، لیکن قسم لین دا طریقہ بھی ٹھیک ہوئے شریعت دے مطابق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن نے اللہ تو علاوہ کسی دی قسم اٹھائی انہیں شرک کیتا ہے، انہیں شرک کیتا ہے۔ اور آج کل طریقہ ایک نواں اپنایا جا رہا ہے، جناب قسم دے دے، اچھا وہ قسم دا اگے طریقہ کی ہے، فلانے دربار تے چلنے ہیں، میں کنڈی مار دیاں گا تو کھول دیں، استغفر اللہ، میں کنڈی مار دیاں گا تو کھول دیں، یا تو کنڈی مار دی میں کھول دیاں گا، اپنے ایمان نال دسنا اے اللہ دی قسم ہے؟ اسی ان دا مطلب یہ ہے کہ معبود کنو سمجھ لیا؟ دربار والے نو؟ اللہ دے ولیاں نو اساں نے بدنام کیتا ہے، اللہ دے ولیاں نے اے سانو تعلیم نہیں دیتی، اولیاء نے تعلیم نہیں دیتی، اساں نے اللہ دے ولیاں نو بدنام کیتا ہے۔ اولیاء دا طریقہ کی ہے، اولیاء نے سانو تعلیم کی دیتی ہے، انہاں نے وہی پیغام دیتا ہے جڑا شریعت مصطفیٰ دا پیغام ہے۔ وہ کی ہے اگر خدا نخواستہ ایسا معاملہ بن جائے
اور قسم دے اتے دوویں لوگ دوویں فریق متفق ہو جان تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر قسم اللہ دی لئی جائے گی۔ کیوں؟ قسم دا مقصد کی ہے؟ قسم تو کی مراد ہے؟ جس وقت کوئی بندہ قسم اٹھاندا ہے دے رہا ہوندا ہے یا قسم لین والا قسم لے رہا ہوندا ہے تے قسم دین والا اوندا ایک نظریہ ہوندا ہے کہ اللہ دی قسم میں اے کام نہیں کیتا، مثال ہے، اور اوندا اس وقت عقیدہ ہے کہ کیونکہ میں اس رب نو گواہ بنا رہا ہاں جڑا رب بریک بین بھی ہے اور اس رب دے اگے کوئی رکاوٹ نہیں، میرے ہر عمل نو دیکھ رہا ہے، دنے بھی دیکھ رہا ہے، رات بھی دیکھ رہا ہے، روشنی دے اندر جویں ویکھدا ہے اوویں ہنیرے دے اندر بھی ویکھدا ہے، اور جویں کھلے آسمان دے تھلے ویکھدا ہے اوویں زمین دے تھلے بھی ویکھدا ہے۔ اس واسطے میں اس رب نو گواہ بنا رہا ہاں جس رب دے سامنے میں قیامت والے دن حاضر ہونا ہے۔ قسم دا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کوئی چیز چھپی، اور یہ بات ذہن وچ رکھو جن نے میں شریعت مصطفیٰ دے مطابق قسم اٹھائی ہے نا تے اگر وہ جھوٹا ہویا ہے تے ان دا فیصلہ بھی اللہ نے کر دیتا ہے، تے جی اسی درباراں دیاں کنڈیاں کھولیاں نے تے انہاں دے فیصلے بھی نہیں ہوئے، لوگ لگے پھردے نے۔ کیوں؟ کیونکہ معاملات اللہ دے کول نے۔ اس واسطے شریعت مصطفیٰ نو سمجھو۔ اور اس قوم نے کہ جس وقت اقرار کیتا کہ ابراہیم یہ سن نہیں سکتے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نو چھڈ کے تسی انہاں دی پوجا کر رہے ہو جڑے نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں، تو جڑے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات بتاں دی ہو رہی ہے، یہ بات بتاں دی ہے، یہ بات ذہن وچ رکھنا۔ کچھ لوگ دین دے اندر یہ بھی ظلم کر رہے ہیں کہ ایک ہوئی ایتاں پڑھ کے تے اولیاء اللہ تے جڑے نا وہ فٹ کیتیاں جاندیاں نے۔ اور یہ بات ذہن وچ رکھو، ایتھے ابراہیم علیہ السلام نے کی فرمایا؟ قال افتعبدون، تسی انہاں دی عبادت کر دے۔ اور کوئی مسلمان کسے مزار تے جا کے کسے صاحب مزار دی عبادت کردا ہے؟ ہاں اگر کوئی اپنی جہلیت دی بنا تے انہیں سر اتھے رکھ دیتا ہے تو ان دی جہالت ہے، اسی ان دی مذمت کرنے ہیں۔ وہ جاہل ہے اور جاہل مطلق ہے، کسے بھی مزار تے سر نو جھکانا گناہ ہے، سر صرف اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکایا جائے گا۔ مزار تے جا کے جڑا مزار تے جامن دا طریقہ ہے ساڈے وڈیاں نے دسیا ہے، اور وہ طریقہ ہے جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے وے کہ مزار تے جا کے صاحب مزار دے اصالے ثواب کیتا جائے اور دعا کیتی جائے۔ مزار تے جا کے سر نہیں جھکائے جاندے، اتھے متھے نہیں ٹیکے جاندے، متھے ٹیکنا مسلمانوں دا طریقہ نہیں ہے۔ لہٰذا جڑے یہ بھی ظلم کر رہے ہیں کہ شدت پسند لوگ کچھ ہے نے جڑے بتاں والیاں آیتاں پڑھ کے تے مسلماناں تے فٹ کر دے نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے ویکھیا جس وقت قوم تے بات واضح ہو گئی ہے، قوم نو کچھ سمجھ آ گئی ہے، اے سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں کر سکتے، تو آپ نے فرمایا اُفِّل لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آپ نے فرمایا افسوس ہے تواڈے تے اُفِّل لَکُمْ، تواڈے تے تف ہے، افسوس ہے تواڈے تے وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہاں تے بھی افسوس ہے جنہاں دی تسی عبادت کر دے ہو، تواڈے تے بھی افسوس ہے جنہاں دی تسی عبادت کر رہے ہو انہاں تے بھی افسوس ہے۔ افلا تعقلون، اور آپ نے فرمایا کیا تسی عقل نہیں رکھ دے؟ اور تسی سمجھ بھی گئے ہو بول دے نہیں، یہ تانوں پتہ بھی ہے بول دے نہیں، تے پھر بھی انہاں دے اگے سر جھکائی جاندے ہو، تانوں عقل نہیں ہے گی۔ لیکن خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ تے قوم دا رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے۔ قوم جس وقت مبعوث ہو گئی، قوم دے کول کوئی جواب نہ رہا،
تے قالو حرکو ونسرو آلیتکم ان کنتم فاعلین، انہوں نے کیا اینو جلا دیو، قوم نے کیا اس نو جلا دیو اور اپنے معبوداں دی مدد کرو، اگر تسی کچھ کرنا چاہتے ہو اینو جلا دیو تے اپنے خداواں دی مدد کرو، نالے خدا تے نالے انہاں دی مدد کرو۔ قوم دے کول جواب کوئی نہ رہ گیا، انہوں نے شاہی حکم آ گیا، نمرود نے اعلان کیتا ابراہیم علیہ السلام نے ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا جائے، آپ نو 40 دن واسطے کمرے دے اندر بند کر دیتا گیا ہے۔ اعلان ہویا بہت بڑے پہاڑاں دے 2 پہاڑاں دی گود دے اندر ایک عمارت تیار کیتی گئی ہے، جس عمارت دی بلندی تاریخ دے اندر موجود ہے، 90 فٹ اچھی جندیاں دیواراں بنائیاں گئیاں تے پہاڑاں دی گود دے اندر، اور 60 فٹ لمبی چیخا تیار کیتی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نو کمرے دے اندر بند کیتا گیا ہے، قوم نو اعلان کیتا کہ ابراہیم نو جلان دے واسطے لکڑیاں لے کے آؤ، ساری قوم لکڑیاں لے کے آ رہی ہے، چھوٹا بھی وڈا بھی، مرد بھی عورت بھی، بڑھا بھی جوان بھی، ساری قوم لکڑیاں لے کے آ رہی ہے۔ بلکہ ایک مائی نے منت منی، اگر میرا فلاں کم ہو گیا میں لکڑیاں چوک کے لے آواں گی، اور جس وقت لکڑیاں جمع ہو گئی، اختصار نہ لز کرنا، لکڑیاں لگ پئیاں نے، سب جانوراں نے ابراہیم علیہ السلام دے لکڑیاں چیخا دیاں لکڑیاں لے آن واسطے انکار کیتا، سوائے ایک جانور تو جنوں خچر کیا جاندا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خچر دے واسطے بد دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے نے، فرمایا اس واسطے خچر بے اولاد ہے، ان دے وچوں اولاد نہیں ہوے گی، اور باقی سب جانوراں نے انکار کر دیتا، سب جانور بیٹھ کے کوئی لکڑیاں نہیں لے کے آیا، خچر نے لکڑیاں لے آندیاں، چیخا جس وقت بھری گئی وہ عمارت بھری گئی، انہوں پہ جلا دیتا گیا ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث کے اندر موجود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک مروی ہے، ایک اور سیدہ عائشہ صدیقہ دے گھر گئی، ام المومنین دے گھر گئی، ویکھے آپ دے گھر دے اندر ایک آلہ ٹنگیا ہویا ہے، ایک سوٹی یا ایک آلہ نما چیز ٹنگی ہوئی ہے۔ عورت نے پوچھیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیتا، اے آلہ کا رواز سے ٹنگے آوے آئے؟ آپ نے فرمایا سین دے نال کوڑ کدلیاں نو مارنے آئے۔ انہاں پوچھیا کیوں مار دے ہو؟ فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جدو ابراہیم علیہ السلام واسطے چیخا جلائی گئی سی، سارے جانور اس چیخا نو بجھان دے اندر اپنا کردار ادا کر رہے سن، لیکن کوڑ کدلی او نا مراد ہے جڑی چیخا نو تیز کرنے واسطے پھوکے مار دی سی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا انہوں پہلی ضرب وچ مارے گا انہوں بہتا ثواب ملے گا، جڑا دوسری ضرب وچ مارے گا ثواب کٹ جائے گا، جڑا تیسری ضرب وچ مارے گا ثواب اس تو کم ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واسطے کوڑ کدلی نو مارن دا حکم دیتا ہے، ان دی پھوکا نال نہ بجنی سی نہ تیز ہونی سی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے خریدن واسطے مائی ایک کٹی لے کے آ گئی سی، ایک پیسہ لے کے آ گئی، لوگوں نے پوچھے تھے بڑے بڑے مالدار نے، ایتھے لکھاں تے کروڑاں پتی نے، تیری اٹی کی کرے گی؟ انہیں کہا بے شک مینوں پتا ہے اس اٹی دے نال یوسف علیہ السلام خریدے تے نہیں جان گے، پر قیامت والے دن میں یوسف علیہ السلام دے خریداراں دے اندر کھڑی تے ہو جاواں گی۔ ان دے پھوکا دے نال نہ بجنی سی نہ تیز ہونی سی کوڑ کدلی دے پھوکا دے نال، پر دشمن تے سجن دا پتہ تے لگ گیا نا، کئی اندر بیک دشمن ایویں اج کوڑ کدلیاں طرح پھوکے مار دے نے، سجن تے دشمن دا نو پرکھیا ہی جاندا ہے۔ چیخا تیار ہو گئی، جگ جلائی گئی، اور چیخا دی حرارت ان دی سختی تاریخ وچ موجود ہے۔ جس وقت تو جلائی گئی اسے اگ نے شدت اختیار کی تھی، اس دے تو فضا دے وچوں بھی اگر کوئی پرندہ گزردا سی سڑ کے چیخا دے وچ آ جاندا سی۔ ہن ابراہیم علیہ السلام نو سٹن دا پروگرام بنایا گیا ہے،
تے ایک پہاڑ دے اتے منجنیک تیار کیتی گئی جنوں گوپیا کیا جاندا ہے پنجابی دے اندر، اردو دے وچ اونوں منجنیک کیا جاندا ہے۔ پرانے لوگ جس وقت کوئی جوار بیجنی کوئی اس طرح دا فصل بیجنا تے وہ گوپیا بنا کے اندے وچ وٹا رکھ دے سن، کما کے سٹیا جاندا سی، وٹا دور تک چلا جاندا سی، اونوں منجنیک کیا جاندا ہے۔ منجنیک تیار کیتی گئی پہاڑ دے اوتے، اور اس منجنیک دے اندر ابراہیم علیہ السلام نو بٹھایا گیا ہے۔ اس منجنیک دے ذریعے ابراہیم علیہ السلام نو سٹن دیاں تیاریاں ہو رہی نے۔ بادشاہ نے نمرود نے کہا اے ابراہیم ویکھ رہے ہو اگ کنی سخت ہے، اگر ہن وی تسی ساڈے معبوداں تو مڑ جاؤ، اینوں برا بلا نہ کہو، ساڈے دین نو من لو، ساڈے دین تے ایمان لے آؤ، تسی بچ سکدے ہو۔ عقل نے بھی آ کے دروازہ کھڑکایا، ابراہیم جل جائے گا، سڑ جائے گا، اگ بڑی سخت ہے، لیکن عشق بھی آ گیا ہے دوسرے پاسے۔ عشق نے بھی آ کے کہا اے ابراہیم محبوبہ دی ٹاک دے اتے ادو ہی چڑھدا ہے جدو اگ دے وچوں سڑ کے آوے۔ تے شاعر نے اندے ترجمانی کیتی ہے، آپ نے فرمایا اگ تے عشق او دوویں ایک برابر، پر عشق داتا ودیرا اگ بلے او ساڑے ککھ تے کانے تے عشق ساڑے تن میرا اگ بلے تے بجاوے پانی۔ دسو عشق دا دارو او کیڑا بلے شاہ، اوے اتھے کچھ نہیں او سجدا، تے جتھے عشق نے لا لیا او ڈیرا۔ سٹن دیاں تیاریاں ہو رہی نے، قوم مشورے دے رہی ہے، ابراہیم اگ بڑی سخت ہے، عقل نے آ کے مشورہ دیتا ہے ابراہیم اگ بڑی سخت ہے، جل جائے گا، نام ختم ہو جائے گا۔ پر عشق نے آ کے کیا ابراہیم نام نکلنا ہی ادو میں جدو محبوب دی اگ دے وچ سڑے گا، جدو عشق دی اگ دے وچ سڑ کے آئے گا، نام ادو ہی نکلے گا، لوکاں دے اندر تذکرہ ادو ہی ہوے گا۔ سٹیا گیا ہے جس وقت آپ نو سٹن دیاں تیاریاں ہو رہی نے، امام راضی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا ہے، اور تفسیر ضیاء القرآن دے اندر بات موجود ہے، جسٹس پیر کرم شاہ صاحب نے اپنی تفسیر دے اندر بھی اس بات نقل کیتا ہے، آسمان بھی رویا اور زمین و آسمان دے درمیان دے اندر جتنے بھی مخلوق کے پرند نے چرند نے سب روئے، اور فرشتے بھی رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی مولا تیرا بندہ اج اگ دے اندر جا رہا ہے، تیری زمین تے ایکو بندہ ہے تیرا جڑا تیرا نام لین والا ہے، اج یہ بھی سڑ جائے گا، زمین تے کوئی بھی تیرا نام لین والا نہیں رہے گا، یا اللہ سانو اجازت دے اسیوں دی مدد کریے۔ رب العالمین نے فرمایا فرشتیوں جاؤ چلے جاؤ، تانوں اجازت ہے، اگر میرا بندہ تواڈے کولوں مدد لوے تے کرے آنا، اگر میرا بندہ میرے تے بھروسہ کرے تے پھر تسی کچھ نہیں کر سکتے۔ فرشتے آئے، بارش دا فرشتہ آیا آکے عرض کیتی ہے ابراہیم میں بارش تے میری ڈیوٹی ہے، میں بارش تے مقرر ہوں، میں جتھے رب العالمین دا حکم ہوئے اتھے جا کے بارش برسا دینا وا، اگر حکم ہوئے میں بارش برسا دیا چیخا بجھ جائے۔ آپ نے فرمایا میرے واسطے میرا اللہ کافی ہے، فرمایا میرے واسطے میرا اللہ۔ ہوا دا فرشتہ آیا ہے، آپ نے اس نے بھی جواب دیتا میرے واسطے میرا اللہ کافی ہے۔ تے سید الملائکہ آ گئے، جبریل امین آئے، آگے سکیتی
اے ابراہیم میں سید الملائکہ ہاں، میں فرشتیاں دا سردار ہاں، اگر کوئی حکم ہوئے میں آپ دی مدد کر سکاں۔ فرمایا جبریل کیا تینوں یقین نہیں ہے احکم الحاکمین میرے واسطے کافی؟ فرمایا کیا میرا رب نہیں دیکھ رہا؟ جبریل علیہ السلام نے کیا پھر اپنے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کرو۔ آپ نے فرمایا واہ ویلا ہوں دے اگے کیتا جاندہ جڑا جاندا نہ ہوئے، حال پکار ہوں دے اگے کیتی جاندی جڑا ویکھدا نہ ہوئے۔ تے رب تے زمینہ دے تھلے بھی ویکھن والا ہے، رب تے آسمانہ دے اتے بھی جان دے میرا رب میں نو دیکھ نہیں رہا، میرے واسطے میرا رب کافی۔ اگر میرا رب میرا محبوب میں نو اگ دے اندر سڑک دے اندر راضی ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں، میں بھی راضی ہوں۔ واپس مڑ گئے، آپ نو رسیاں دے نال بن دیتا گیا اور اگ دے اندر مجنیق دے نال سٹیا گیا۔ ادو مجنیق چلی، ادو رب العالمین نے جبریل نے حکم دیتا اے جبریل جلدی کل چلا جاؤں، ابراہیم علیہ السلام دے کول جاؤ۔ ادو رب العالمین نے اگر حکم دیتا ہے قل یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے اگ ٹھنڈی ہو جاؤ، میرا نبی تیرے اندر تشریف لے آ رہا ہے، میرا بندہ آ رہا ہے، اے اگ ٹھنڈی ہو جاؤ۔ لیکن ایویں بھی ٹھنڈی نہ ہووے تیری ٹھنڈک کرے میرے نبی نو تکلیف دے وے۔ سلامن فرمایا ٹھنڈی بھی ہوویں، آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوویں، سلامتی والی ٹھنڈی ہوویں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے نے سید دی تفسیر کر دیا ہویا، آپ فرماندے نے اگر اللہ تعالی اگ نو سلام منن دا حکم نہ دیندا، سلام من نہ فرماندا، اگ انی ٹھنڈی ہو جاندی، ابراہیم علیہ السلام ہوندی ٹھنڈک دے نال فوت ہو جاندے، اگ انی ٹھنڈی ہو جاندی، ٹھنڈک دے نال روح پرواز کر جاندی۔ لیکن اللہ نے فرمایا سلامن، ٹھنڈی بھی ہونا ہے پر آہستہ آہستہ، تیری ٹھنڈک بھی میرے محبوب نو تکلیف نہ دے وے، تیری ٹھنڈک بھی میرے نبی نو تکلیف۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے نے وہ رسیاں جلیاں نے جنہ دے نال آپ نو بنیا گیا سی، وہ رسیاں سڑیاں نے، وہ کمیز سڑیا ہے جڑا انہاں نے پوایا سی۔ ابراہیم علیہ السلام دا ایک بال بھی نہیں سڑیا۔ اور ایک فرشتہ آیا جڑا سائے تے مقرر ہے، فرشتے نے آ کے ابراہیم علیہ السلام نو چیخا دے اندر بٹھایا۔ تفسیر چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 40 دن اس چیخا دے اندر رہے نے، 40 دن، اور سائے دے فرشتے نو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام دی صورت دے اندر آپ دے کول بھیجے، انسانی شکل ہے۔ اختصار نال میں عرض کرنا، 40 دن بعد نمرود نے اپنے محل تے کھلو کے ویکھیا بھی میں ویکھاں ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ جل گئے ہون گے، ان تے نشان بھی ختم ہو گیا ہوئے گا۔ اپنے محل تے کھلو کے ویکھیا تے کی ویکھدا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام باغ دے وچ بیٹھے نے، اور آپ دے کول ایک آدمی بھی بیٹھا ہے۔ انہیں اچھی آواز نال آواز دیتی، بلند آواز کر کے ابراہیم پاسے پاسے اگ بال رہی سی، کہنے لگے اگ دے وچوں نکل سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا بالکل نکل سکنا۔ انہیں سوچیا بھی درمیان اگ نہیں لگی ہونی، پاسے پاسے اگ بالدی پئی، جو نکلن گے سڑ جان گے۔ ابراہیم علیہ السلام نو کہنے لگا پھر نکلے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے، خراما خراما چیخا دے وچوں باہر آ گئے۔ جدو باہر آئے نمرود نے پوچھا تواڈے کول ایک بندہ بیٹھا سی، وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے فرشتہ بھیجیا سی میرا دل بہلان واسطے۔ جڑا اللہ تے توکل کر لوے کلا بھی ہوئے تے اللہ کلا نہیں رہن دیندا، اللہ انہوں کلیاں۔ اگلے جمعۃ المبارک تو میں ایتھے شروع کراں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میں نے تو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے عمل پیدا ہون دی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔